السلام علیکم۔ منظور پشتین صاحب کی گرفتاری، علی وزیر اور محسن داوڑ صاحب کی گرفتاری، اس کے بعد اس سب پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور خدا کے لیے ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے بحیثیت پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتون اس حیثیت سے نہیں دیکھنا۔ قومیت سے بہت بالاتر ہو کر اس ویڈیو کو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے شخص، سب سے پہلے یہ ایک مسلمان ہے، اس کے بعد ایک پاکستانی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہی آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ منظور پشتین صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، اس کے بعد ملک بھر میں مظاہرے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے۔ افغانستان کے صدر جناب اشرف غنی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان کو تھریٹن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منظور پشتین کی گرفتاری قابل مذمت عمل ہے، اور ایسی آرگنائزیشنز جو اپنے حقوق کے لیے پاکستان میں بات کر رہی ہیں ان کو آزاد ہونا چاہیے اور منظور پشتین صاحب کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اس اقدام کا نوٹس لے اور منظور پشتین کی رہائی کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے۔ دو باتیں ہیں یہاں پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ منظور پشتین کا جرم کیا ہے، کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ آپ تمام حضرات نے احتجاج میں، ریلیوں میں، جلوسوں میں، اور ہمارے جو پشتون بھائی جو منظور پشتین کے حامی ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کے نقطہ نظر سے اتفاق رکھتے ہیں، ان سب سے ایک ہی بات ہمیشہ سنی ہوگی کہ منظور پشتین کا ایک ہی جرم ہے کہ وہ پشتونوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ پشتونوں کی یونٹی کی بات کرتا ہے۔ آج میں محسن داوڑ صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ منظور پشتین چونکہ پشتونوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتا ہے، ان کے اتحاد کی بات کرتا ہے، ان پر ہونے والے ظلموں کو روکنے کی بات کرتا ہے، اس لیے منظور پشتین کو روکا جاتا ہے، اس کا میڈیا سے بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، آئے روز انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور انہیں طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اور جب ہم آپ کے اس نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں، منظور پشتین کو اس طرح ریاست کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اور تمام اداروں سے مل کر مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو فوری طور پر آپ کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں، اور آپ صحیح کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اس پاکستان میں، ہمارے پشتونوں کا کس طرح سے قتل عام ہوا ہے، ہمارے گھر کس طرح سے اجاڑ دیے گئے، ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کر لیا گیا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری آپ کی دلیلیں ہیں، اور آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں وہ درد کیسے محسوس کر سکتا ہوں جو آپ نے محسوس کیا ہے؟ ظاہر ہے جس کا کوئی عزیز اس سے بچھڑتا ہے تو اس بچھڑنے والے کا درد اس عزیز ہی کو محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا گھر منہدم ہوا ہے تو اس گھر کے مالک ہی کو اس کا درد فیل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر خدا نخواستہ کوئی حرف آیا ہے تو اس بہن بیٹی کے باپ اور بھائی اور ماں اور دیگر اس کے رشتہ داروں ہی کو اس کا غم محسوس ہو سکتا ہے۔ میں اس غم کو فیل کرنے کے قریب بھی شاید نہیں پہنچ سکتا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہاں رکیے ذرا، مجھے آپ ایک بات بتائیے۔ پاکستان کے اندر ہر کمیونٹی کے ساتھ یہ مسائل ہیں تقریباً۔ میں بحیثیت مہاجر اگر دیکھوں، کیونکہ ظاہر ہے میں رہتا تو پنجاب میں ہوں لیکن میں مہاجر ہوں، میرے آباء و اجداد انڈیا سے ہجرت کر آئے تھے، میرے نانا ابو، میرے دادا ابو ابھی بھی جو الحمدللہ حیات ہیں، میرے نانا ابو، تو وہ انڈیا سے انہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا تھا، وہ انڈیا سے آئے یہاں ہجرت کر کے۔ اب اگر ان کو ہم دیکھیں، اپنی تاریخ کو ہم دیکھیں، کیا ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانیاں نہیں دی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، پاکستان کن کے خون کی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا؟ کن کی لاشوں کو بنیاد بنا کر اس پاکستان کی عمارت کو کھڑا کیا گیا تھا؟ وہ ہم مہاجر ہی تھے۔ آپ کو یہ بات یقیناً پتہ ہے اور آپ اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ آج بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتے کٹتے دیکھا، مرتے دیکھا، اپنی بہن بیٹیوں کی عصمت دری ہوتے دیکھا۔ وہ ان کی لاشوں پر سے گزر کر آئے تو یہ پاکستان بنا، اور وہ دھکوں سے نکالے نہیں گئے تھے، وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس اس پاکستان کے لیے آئے تھے۔ وہ اس پاکستان کو بنانا ہی تو چاہتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور صرف اپنی نگاہ میں ایک ہی منزل رکھی، اور وہ تھی پاکستان، اور الحمدللہ یہ پاکستان ہمیں حاصل ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان مہاجر تھے، ان کو پاکستان میں قتل کر دیا گیا۔ کیا مہاجروں نے اس بنیاد پر تحریک اٹھائی کہ پاکستان جنہوں نے بنایا تھا انہیں کو قتل کیا جا رہا ہے، لہٰذا پاکستان کو ختم ہو جانا چاہیے؟ آج بدقسمتی سے منظور پشتین صاحب کی ریلیوں میں یہ نعرے لگتے ہیں، ہم کیا چاہتے آزادی، حق ہمارا آزادی، پاکستان بھی سن لے، فوج بھی سن لے، یہ بھی سن لے، وہ بھی سن لے۔ بھئی آپ مجھے بتائیں، آپ کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں؟
آپ پاکستان سے آزادی کس بنیاد پر چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ یہ نعرے منظور پشتین صاحب کی ایما پر لگتے ہیں، نہیں، میں منظور پشتین صاحب کو محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں خود کو، تو میں ان کی زبان ہی کا مکلف ہوں، میں ان کے ظاہر کا مکلف ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ان کی ریلیز میں، ان کے جلسوں میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہوں جو نہ چاہتے ہوئے منظور پشتین صاحب کی ریپوٹیشن خراب کرنا چاہتے ہیں، یا اس ملک میں انتشار کی فضا ان لوگوں کو اچھی لگتی ہے، وہ لوگ آ جاتے ہوں۔ اسی طرح سے میں نے محسن داوڑ صاحب کی ایک تقریر سنی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر منظور پشتین صاحب کا کوئی بال بھی بیکا ہوا تو وزیرستان سے کوئی ایک فوجی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ بھئی آپ کا مسئلہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، اس ریاست میں صرف فوج تو نہیں آتی، آپ کو صرف فوج کے ساتھ پرابلم کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، منظور پشتین کو گرفتار فوج نے نہیں، پولیس نے کیا ہے۔ آپ نے کبھی پولیس کے خلاف تو نعرے بازی نہیں کی ہے۔ منظور پشتین کے ساتھ ساتھ علی داوڑ اور محسن داوڑ اور علی وزیر صاحب کو گرفتار پولیس نے کیا ہے، فوج نے تو نہیں کیا۔ لیکن آپ کا غصہ ہمیشہ فوج پر ہی نکلتا ہے، آپ کا ہر کارکن فوج کے خلاف نعرے بازی کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر کارکن ریاست کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ محض اتفاق تو نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی مہاجر اس بنیاد پر کھڑا ہو جائے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی، لہٰذا یہ پاکستان صرف ہمارا ہے اور کسی کا اس پاکستان پہ حق نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس پاکستان میں ہمیں حقوق نہ دیے تو ہم اس پاکستان سے آزادی کا مطالبہ کریں گے، تو کیا ہم اس مہاجر کو ایکسیپٹ کریں گے؟ بحیثیت مہاجر میں بھی اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ ہمارے ہر ریاست کے ساتھ، ہر ادارے کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کے شکوے ضرور ہو سکتے ہیں، اس پورے ملک کے ساتھ ہمیں ممکن ہے شکوہ ہو، لیکن نہیں، یہ ملک ہماری ماں ہے، ہمیں ماں سے شکوہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہم ماں سے الگ ہونے کا نہیں سوچ سکتے۔ ہم اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ نہ تو بولنے کا سوچ سکتے ہیں، نہ سننے کا سوچ سکتے ہیں۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات کمپلسری ہے، یہ بات بڑی ہی ایبسولوٹ ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح ہم کسی مہاجر کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کے خلاف اٹھے، جبکہ اس مہاجر کا کلیم ہے کہ اس پاکستان کی رگ و پے میں ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے اور اس کا یہ کلیم درست ہے، جس طرح ہم اس کو یہ حق نہیں دے سکتے تو ہم کسی اور کو بھی یہ حق نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے، آپ پشتون ہمارے بھائی ہیں، ہم پنجابی آپ کے بھائی ہیں، سندھی ہم سب کا بھائی ہے، اور بلوچ اس پورے پاکستان کا بھائی ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور بس پاکستانی ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، افغانستان کا صدر آپ کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ وہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس ملک میں کوئی مہاجر اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، مثال کے طور پر الطاف حسین نے یہاں مہاجروں کی بنیاد پر اس ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، انہی مہاجروں نے، میرے سمیت انہی مہاجروں نے الطاف حسین کو دیس نکالا دیا کہ نہیں دیا؟ وہ چند لوگ جو الطاف حسین کے ساتھ جانے انجانے میں کھڑے تھے، آج وہ بھی الطاف حسین سے دور ہیں کہ نہیں ہیں؟ الطاف حسین کی ہمت ہے کہ وہ پاکستان میں آئے، قدم رکھ کر دکھائے پاکستان میں؟ نہیں نا، وہ قدم رکھ کر بھی نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس دن میں نے قدم رکھا سب سے پہلے میرے یہ مہاجر ہی میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے اور مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ جس پاکستان کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے سینچا تھا، تو نے ہمت کیسے کی اس پاکستان کے خلاف دو لفظ بھی منہ سے نکالنے کی؟ تیری زبان اس قابل نہیں ہے کہ تو اس پر پاکستان کا نام لائے۔ ہم ہی مہاجروں نے الطاف حسین کو یہ لگام دی الحمدللہ، اور آئندہ بھی دیں گے، اور ہر ایسے شخص کو دیں گے جو کسی بھی بنیاد پر کسی بھی کارڈ کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف بات کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ ایون الطاف حسین نے آواز اٹھائی یا کوئی بھی مہاجر آواز اٹھاتا ہے، مثال کے طور پر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ آواز اٹھاتا ہے، اور وہ آواز اٹھاتے وقت پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ کوئی بات کرتا ہے، ریاست کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہے، اور اس کے حق میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ جی بالکل یہ ٹھیک بات کر رہا ہے اور اس کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے اور اس کے خلاف ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ایکشن لینا چاہیے کہ پاکستان نے اس شخص کو، پرٹیکولرلی اس شخص کو کیوں گرفتار کیا جو اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ تو کیا مجھے آپ بتائیے کہ آپ نریندر مودی کے اس ٹویٹ کو قبول کریں گے؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ بالکل اسی طرح ہمیں اشرف غنی صاحب کا یہ ٹویٹ قبول نہیں ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھائیوں کے آپس میں ہزار شکوے شاید پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی شاید رہیں، اللہ کرے وہ دور ہو جائیں، لیکن رہیں۔ ایک گھر کی طرح ہیں ہم اس پاکستان میں، اس گھر کے مختلف کمرے ہیں، ایک کمرہ KPK ہے، ایک کمرہ بلوچستان ہے، ایک کمرہ سندھ ہے، ایک کمرہ پنجاب ہے، ایک کمرہ گلگت بلتستان ہے اور ایک کمرہ آزاد کشمیر ہے۔ یہ کمرے ہی تو ہیں لیکن یہ گھر تو ایک ہی ہے، اس ایک چار دیواری کے اندر ہم رہتے ہیں اور ہر کمرے میں ہمارے مختلف بھائی رہتے ہیں۔ ان بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، شکوے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہی ہم ان شکووں کو دور کر سکتے ہیں۔ ہم کسی اور کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اندرونی مسائل میں ہمارے گھر کی چار دیواری میں جھانک کر ہمیں کوئی لیکچر دے یا ہماری اصلاح کی فکر کرنے کی بھی ایون کوشش کرے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں منظور پشتین پشتونوں کے حق میں بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
لیکن پشتون صاحب سے، منظور پشتین صاحب سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہنے والے محسن داوڑ اور علی وزیر وہ کس منہ سے اس بلاول بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جس بلاول بھٹو کے باپ نے ان پشتونوں کا خون بیچا ہے امریکہ کو؟ آج بھی CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی وہ کتاب منظر عام پر ہے جس میں اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ آصف علی زرداری نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے آپ کے ان ڈرون حملوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے، آپ کریں جس طرح آپ کی مرضی ہے، آپ کارروائی جاری رکھیں، ہمیں بس ہمارا مفاد عزیز ہے۔ یہ کہا ہے کہ نہیں کہا اس نے؟ اسی آصف علی زرداری کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر آپ پشتونوں کا غم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہاں کی منطق، کہاں کی عقل؟ دوسری بات یہ، منظور پشتین صاحب کے بائیں سائیڈ پہ، دائیں سائیڈ پہ کھڑی ایک عورت گلالہ اسماعیل ہے۔ کیا وہ پشتون بھائیوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا گلالہ اسماعیل جیسی عورت آپ کی ترجمان ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے اس کو اپنا ترجمان مان لیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی روایات پر کمپرومائز کر لیا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے اس میں کہ پوری دنیا اس وقت منظور پشتین کے ساتھ کھڑی ہے، محسن داوڑ صاحب کا یہ کہنا تھا، بالکل کھڑی ہے۔ عجب اتفاق یہ ہے کہ ایسے ہر شخص کے ساتھ جو پاکستان کے اندر انتشار کا سبب ہو، وہ خود انتشار چاہتا ہے یا نہیں چاہتا یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے کندھوں پر بندوق رکھ کر بہت سارے لوگ انتشار کی گولی چلانا چاہتے ہیں۔ ایسے ہر شخص کے پیچھے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، NGOs اور انٹرنیشنل میڈیا کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے عافیہ صدیقی کے خلاف، عافیہ صدیقی کی گرفتاری کے خلاف ان کی بہن کتنا روئی ہے سڑکوں پر نکل کر؟ کون سا BBC ہے جس نے اس کو کوریج دی ہے؟ کون سا وائس آف امریکہ ہے جس نے اس کو کوریج دی ہے؟ ایک منظور پشتین ہی اس ملک میں مظلوم ہے کہ وائس آف امریکہ بھی اس کو کوریج دینے آ گیا ہے، BBC بھی اس کو کوریج دینے آ گیا ہے۔ اور مجھے بتائیے کہ اس وقت یہ BBC اور وائس آف امریکہ کہاں تھے جب منظور پشتین کے، جن کی بنیاد پر منظور پشتین کہتا ہے کہ میں ان کے حقوق کی بات کرتا ہوں، وہ مظلوم وزیرستان میں کٹ رہے تھے، وہ مظلوم باجوڑ میں پس رہے تھے؟ اس وقت کہاں تھا وائس آف امریکہ؟ اس وقت کہاں تھا یہ BBC؟ اس وقت تو وائس آف امریکہ کے مالک خود ڈرون گرا رہے تھے وہاں پر۔ میرے بھائیوں، اس سادگی میں خدا نخواستہ ہم اپنے ملک کا نقصان نہ کر بیٹھے، اور ہم اپنے ملک کے اندر اداروں کو متون کر رہے ہیں، فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ محسن داوڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں نقصان ہوا، ہمارا بال بھی بیکا ہوا، تو وزیرستان سے ایک بھی فوجی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ میں بہت سارے پشتون بھائی ہمارے ایسے ہیں جو افغانستان سے آئے۔ اس پاکستان نے سب سے بڑا ملک یہ پاکستان تھا مہاجرین کو پناہ دینے کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہے 32 لاکھ افغانستان کے لوگ ہمارے بھائی یا پاکستان میں آئے، ہم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اس دھرتی نے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج آپ کراچی میں آئیے، آپ کو ہر دوسرا بڑا تاجر افغانی ملے گا۔ کیا پاکستان نے دھتکارا ان کو؟ دھتکار بھی نہیں سکتا تھا۔ پاکستان کے اندر یہ جراثیم ہیں ہی نہیں دھتکارنے والے۔ پاکستان کی مٹی تو سینے سے لگانے والی ہے، یہ محبت والی مٹی ہے۔ لیکن خدا کے لیے آپ کے جو وہ کیلنڈر ہم جب دیکھتے ہیں نا جس میں KPK کو آپ نے افغانستان کا حصہ بنایا ہوا ہے اور منظور پشتین کی تصویر اس کیلنڈر پہ چھاپ کر آپ ان کیلنڈرز کو تقسیم کر رہے ہیں، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جن اپنے بھائیوں کو ہم نے اپنا بھائی سمجھ کر اپنے گلے سے لگایا تھا، آج وہی ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں یا حصہ بن رہے ہیں، خدا نخواستہ ان کا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس ملک میں اس انتشار کو مزید پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ خدا کے لیے اس ملک میں صرف یہ پوسٹیں کر کے کہ جی منظور پشتین زندہ باد اور منظور پشتین مظلوم ہے اور اس لیے اس کی آواز کو دبایا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہم بھی مظلوم ہیں۔ ہم نے بھی اس ملک کے لیے خون دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی اس ملک کے لیے براہ راست اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اپنے پیاروں کے کٹے ہوئے لاشوں سے گزر کر اس پاکستان کو قبول کیا ہے، اس پاکستان کو چوز کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لیکن یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ ہم ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور نہ ہم کسی کو ریاست کے خلاف کھڑا ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو سمجھیے، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور اپنے شعور کی آنکھوں کو ذرا کھولیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔